السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بڑی ایمرجنسی تو میں نہیں کہوں گا، خدا نہ خواستہ، لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں رات کے دوسرے حصے میں آپ تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ اطلاعات کے مطابق کابل میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور طالبان نے ایک فوجی قافلے پہ حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے این ڈی ایس کے ہیڈ کوارٹر پر اور راہ کے جو وہاں پہ سروسز کے مراکز ہیں ان پر حملے کیے ہیں، اور اس میں درجنوں راہ کے بھی ایجنٹ مارے گئے ہیں، این ڈی ایس کے ایجنٹ بھی مارے گئے ہیں اور غیر ملکی بھی مارے جا چکے ہیں۔ ابھی تک لڑائی جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان نے اس مرتبہ سیدھا کابل کو نشانہ بنایا ہے اور وہ شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں تو میں آپ کو پہلے سے دے رہا تھا کہ اس وقت طالبان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں جہاد کی فضیلت کو جانتے ہوئے اشرف غنی کے خلاف نبرد آزما ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ کیا رنگ لائے گا اور اس کے جواب میں امریکن فورسز اور نیٹو فورسز کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا تو پتہ ہمیں تھوڑی دیر بعد لگ جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی خلیل زلمے انڈیا سے یہ بیان دے کے واپس گئے ہیں کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ انڈیا سے براہ راست بات چیت کریں، اور ملا برادر عبدالغنی کو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہ بھارتی وزیر اعظم مسٹر مودی سے براہ راست مذاکرات کریں۔ اس کے بعد سے شاید طالبان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکنوں کا رویہ تمسخر والا بن گیا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ طالبان نے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور وہ اب لڑائی کے اسی طرح قابل نہیں رہے جس طرح کہ امریکہ نہیں رہا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے جو میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرد مومن ہیں، ان کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ دنیا کے حالات کیسے ہوتے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ جس بات کو حق اور سچ سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر گزرتے ہیں، جس کے ثبوت آپ کو ملتے بھی رہتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے ایسے کیا ہے۔ جب سے یاد رکھیے ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب ان کی جنگی کونسل کے صدر بنے ہیں، اسی دن سے انہوں نے اشرف غنی حکومت پہ حملوں میں بہت تیزی لے آئے تھے۔ پہلے ہی روز انہوں نے 40 کے قریب افغان فوجی مار دیے تھے، اور تب سے آج تک، یعنی جمعے سے آج تک مسلسل یہ جھڑپیں جاری تھیں۔ لیکن آج کی جھڑپ بہت ہی خطرناک تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ طالبان نے کابل شہر کے اندر اپنے مضبوط مراکز قائم کر لیے ہیں اور وہ اب اندر سے آپریٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنے سلیپنگ سیلز تو ہمیشہ سے کابل میں رکھے ہوئے تھے، اب انہوں نے ان سلیپنگ سیلز کو ایکٹیو کیا ہے، جس کے بعد سے یہ خطرناک خبر سننے کو مل رہی ہے۔ ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو لڑائی جاری ہے، اور اس میں مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ حلقے بتاتے ہیں کہ اس میں طالبان بھی شہید ہوئے ہیں خاصے، لیکن زیادہ جو مغربی حلقے اور جو مؤثر حلقے ہیں، جو ذمہ دار حلقے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت نقصان ہوا ہے افغان حکومت کا، راہ کا اور این ڈی ایس کا۔ یہ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ ابھی تک اسی طرح انڈیا کی موجودگی کابل میں برقرار ہے جیسی کہ طالبان اور امریکہ میں معاہدے سے پہلی تھی، اور اس بات کا یہی مطلب ہے کہ انڈیا زبردستی اس لڑائی کا فریق بننے پہ تلا ہوا ہے۔
وہ نہیں جانتا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، وہ نہیں جانتا اس کے کتنے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اور دوسری بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گریٹ گیم پوری سنجیدگی کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ ہم تو اندازے لگا رہے تھے، لیکن اس پر انڈیا نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے عمل بھی شروع کر دیا ہے، جس کا شاخسانہ آج کی یہ لڑائی ہے۔ مجھے علم نہیں صبح جب آپ روزہ رکھنے کے بعد اٹھیں گے تو اخبارات ہمیں کیا کہانی سنائیں گی۔ اول تو پاکستانی میڈیا کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ آپ کو کوئی انٹرنیشنل خبر سنا ہی سکیں، لیکن اگر آپ غیر ملکی میڈیا یا ریڈیو سے یا CNN یا BBC سے خبر سنیں گے تو آپ کی حیرتوں میں بہت اضافہ ہوگا، اور آپ کا اندازہ ہوگا کہ طالبان کتنے سنجیدہ ہیں اور امریکہ جو غلطی کرنے جا رہا ہے اس کے کتنے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور نماز کو جو بھی ہم تلاوت کریں نماز میں اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو شیئر نہیں کیا تو اسے شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور احباب میں اس کی تشہیر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔